حافظ صاحب، ایک خبر بھی آپ کی میری نظر سے گزری کہ آپ نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے جو پی ڈی ایم ہے اس سے مشاورت نہیں کی گئی ہے۔ نون لیگ تو پی ڈی ایم کا حصہ ہے، تو پھر یہ اسحاق ڈار صاحب کا نام سامنے کیسے آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، جب میڈیا پہ یہ خبریں چلی کہ پی ایم ایل این نے اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم کے لیے پیش کیا ہے، اب پی ایم ایل این بالکل اپنے صفوں میں اپنی پارٹی کے اندر اپنے فورم سے اسحاق ڈار کو یا کسی اور کو بحیثیت نگران وزیر اعظم نام بھی تجویز کر سکتا ہے اور اپنے پارٹی کے اندر فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ ان کی قیادت اور وہ پارٹی، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ کوئی قدغن ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس کی نامزدگی ایک پارٹی کی، پی ایم ایل این کی، یہ پوری پی ڈی ایم کی نامزدگی نہیں ہے، نہ وہ حکمران اتحاد کی ہے۔ میں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں کسی پر اعتراض نہیں ہے کہ کون نگران وزیر اعظم ہو۔ بے شک نگران وزیر اعظم کے لیے کوئی کرائٹیریا، کوئی پیمانہ، کوئی معیار، اس معیار کے مطابق کون ہو۔ تو میں نے کہا کہ پی ایم ایل این کا فیصلہ تو ہو سکتا ہے، ان کا تجویز ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف پی ایم ایل این نے ایک مشاورتی ٹیم اور کمیٹی تشکیل دی ہے اسی نوعیت کے نامزدگی اور تعیناتی کے لیے، تاکہ وہ اتحادی جماعتوں کی قیادت سے نگران وزیر اعظم کس کو ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں وہ مشاورتی کمیٹی مذاکرات کرے گی دیگر پارٹیوں کی قیادت سے۔ آپ سے اس مشاورتی کمیٹی نے اب تک رابطہ کر لیا ہے؟ میں عرض کر لوں، لہذا یہ فیصلہ میں نے کہا کہ پی ایم ایل این کا تو ہو سکتا ہے، لیکن پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں یا ان کی قیادت کا نہیں ہے۔ اس پر باقاعدہ مشاورت ہوگی، پھر فیصلہ ہوگا، کیونکہ جتنے بھی اہم فیصلے ہیں وہ مشاورت کے بعد ہوئے ہیں۔ جہاں تک ہمارے ساتھ مشاورت ہے، بالکل پی ایم ایل این کی وفد آئی تھی، مولانا صاحب سے شاید بات بھی ہوئی ہوگی غیر رسمی طور پر، انآفیشلی، لیکن بات اس وقت ہوگی جب حکمران اتحاد میں شامل اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی قیادت بیٹھ کے فیصلہ کرے۔ اصل فیصلہ وہ ہوگا۔ جی، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اسحاق ڈار صاحب اگر نگراں وزیر اعظم آ جاتے ہیں تو بطور شخصیت کوئی ان سے اگر اس پہ اتحاد ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جے یو آئی کو؟ اگر تمام پارٹیاں مل کے بیک آواز وہ اسحاق ڈار کے نام پر متفق ہو جائے تو پھر ہم کیوں اعتراض کریں؟ اچھا حافظ صاحب، یہ بتائیے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اپوزیشن کو ایک نیا راستہ دے دیا جائے گا کہ وہ الیکشن سے پہلے ہی الیکشن کو متنازعہ بنا دیں؟ اور دوسرا یہ بھی انتہائی اہم بات ہے کہ ایک نئی ریت بھی جنم لے گی اور جو حکومت جا رہی ہوگی وہ اپنا ہی بندہ نگراں وزیر اعظم لگا دی جائے گی، تو پھر یہ نگراں وزیر اعظم والی یا نگراں حکومت کی اس ساری مشق کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ جب فورم بیٹھے گی حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کی فورم، جس میں وزیر اعظم بھی ہوں گے، پھر یہ سوالات اٹھے گی، اور آج بھی یہی سوالات اٹھتے ہیں جیسے آپ نے اٹھایا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں، وزیر خزانہ ہیں، اور پی ڈی ایم اور موجودہ حکمران اتحاد کا۔ تو اگر یہی وزیر خزانہ وہاں نگران وزیر اعظم بنیں گے تو سوالات اٹھیں گے، تو یہ تمام چیزیں اس ذمہ دار فورم پر آئے گی، تو پھر دیکھیں گے فیصلہ کیا ہوگا، اسی وقت پھر دیکھ لیں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا، آپ کی جماعت جو ہے وہ آپ بڑے اتحادیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو پاکستان کے اندر حالات اور معاملات چل رہے ہیں، ان میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک برڈن جو آلریڈی آپ بقول آپ کے کہ آپ نے پچھلی حکومت کا اٹھایا، اور کسی اتحادی جماعت کا کوئی رکن یا کوئی قریبی نگراں وزیر اعظم بن جائے تو یہ برڈن کیری فارورڈ نہیں ہو جائے گا انتخاب کے حوالے سے بھی؟ لوگوں کو تو یہ کہنا ہے نا کہ اب تو حکومت نہیں ہے اگلے 3 ماہ میں آپ کی۔ نہیں، میں کہوں کہ حکومت، بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ اگر فرض کرے آپ ایک ایسا وزیر اعظم نامزد کریں گے جس پر قوم کا اعتماد نہ ہو یا سوالات اٹھ رہے ہوں کہ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کو تو غیر جانبدار ہونا چاہیے، اگر یہ وزیر اعظم ہو تو لوگ یہی سوال کریں گے جیسے ابھی اٹھ رہے ہیں کہ
یہ تو کیا فرق ہوا؟ پہلے میاں شہباز شریف وزیر اعظم تھا، جب حکومت میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تھے، اب وہی وزیر خزانہ وزیر اعظم بن گئے، تو یہ سوالات تو اٹھیں گے، یہ بات آپ کی صحیح ہے، اور اس کا شاید منفی اثر بھی ہوگا، تو اس سلسلے میں میرے خیال میں اس کو مشاورت پر چھوڑ دیں جی کہ کیا فیصلہ ہوگا، پی ڈی ایم اتحاد اور حکمران اتحاد بیٹھ کے کیا فیصلہ کریں گے۔ آپ مشاورت میں حافظ صاحب، مشاورت میں جے یو آئی کو پوری طرح آن بورڈ لیا جا رہا ہے، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی دبئی جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، تو مشاورت کے بغیر تو آج تک کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے، نہ ایک پارٹی فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ اس لیے کہ الیکشن کے بعد انہی پارٹیوں نے حکومت بنانی ہے۔ مثلا پاکستان کی سیاست میں فی الحال دو بڑی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این۔ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ آنے والا وزیر اعظم بلاول ہوگا، اور پی ایم ایل این والے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ آنے والا وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو پارٹیوں کا دعویٰ ہے کہ اکثریت ہماری ہوگی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک پارٹی، ون سنگل پارٹی حکومت نہیں بنا سکتی، نہ ان کو وہ اکثریت ملے گی، خواہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو یا کوئی اور۔ تو جب نہیں تو پھر کن پارٹیوں کو ساتھ ملا کے وہ حکومت بنائے گی؟ تو اگر انہی پارٹیوں کو ساتھ ملا کے جے یو آئی کو اور دیگر پارٹیوں کو، تو ان کو اعتماد میں لینا ہوگا نا۔ اخلاقی تقاضا بھی ہے، اور 14 مہینے سے اس وقت اپوزیشن میں جب پی ڈی ایم بنی اس وقت بھی مشاورت سے فیصلے ہوتے تھے، آج بھی مشاورت سے ہونا چاہیے، ورنہ مستقبل میں جو بھی حکومت جس بھی پارٹی کی بنے گی، اگر وہ ان بیساکھیوں کی بنیاد پر بنے گی جن بیساکھیوں کی بنیاد پر ماضی میں حکومتیں بنی، پھر تو میرے خیال میں اس سے سیاست اور جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی، نہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی رہے گی۔ اچھا حافظ صاحب، بہت بحث ہو رہی ہے کہ سی سی آئی جو ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ، اس کو ابھی تک جو نئی مردم شماری ہے وہ نہیں بھیجی گئی ہے، اور سی سی آئی اگر نئی مردم شماری کو منظور کرتی ہے، اس کا اعلان کر دیتی ہے، تو پھر الیکشن کمیشن پابند ہو جائے گا نئی حلقہ بندیوں کا۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن 13 اگست کو یا 10 اگست کو جب بھی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اس کے بعد 90 دن کے اندر ہو جائیں گے، یا یہ معاملہ آگے جائے گا؟ اور بعض لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ نگراں حکومت شاید سال ڈیڑھ کے لیے ہو، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے سی سی آئی کی بات کی اور سوال آپ نے مردم شماری کا اٹھایا کہ اگر سی سی آئی اس کو نوٹیفائی کریں گے تو پھر الیکشن کمیشن پابند ہوں گے کہ وہ حلقہ بندیوں کو تشکیل دے، اور اس میں پھر آپ کو پتہ ہے 4 5 6 مہینے لگیں گے، اور جب آپ نئی حلقہ بندیوں کا اضافہ کریں گے، حلقہ بندیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے وہاں سے آپ اسمبلی سے پھر آپ کو اپروول لینا پڑتا ہے، کیونکہ میرے خیال میں آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی یا کوئی قانون۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر اس نتیجے میں الیکشن کا التوا ہوگا، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ 90 دن میں یا 60 دن میں یا 90 دن میں اگر اپنے ٹائم پہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہے تو 60 دن میں، اگر 1 2 دن پہلے تو پھر اسمبلیوں کی تحلیل ہونے کے بعد پھر 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ لیکن اب آپ کا یہ سوال کہ کیا کیئر ٹیکر حکومت کو تو توسیع ان کی مدت میں تو توسیع نہیں کی جائے گی، 90 دن میں الیکشن کرانا ضروری ہے، پھر وہاں اختیار الیکشن کمیشن کا ہوگا۔ صورتحال کیا بنے گی؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر یا 60 دن کے اندر الیکشن ہو۔